کلاس 8 بچے، یہ آپ لوگوں کی سبق حضرت عثمان غنی 5ویں لیکچر کا پارٹ 2 ہے اور یہ صفحہ نمبر 18 ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ آپ قریش سے بات چیت کر لو، لیکن کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ جو تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت بھی کی تھی کہ ان کے خون کا قصاص بھرنے کے لیے ان سے صحابہ سے بیعت لیا تھا کہ آپ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے سلامت واپس تشریف لائے، یعنی وہ محض ایک افواہ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی جن کا نام رقیہ تھا، اس کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا، اور آپ جو تھے یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ بدر کے علاوہ، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کی جو مسز تھی حضرت رقیہ، ان کی جو بیوی تھی، تو ان کی طبیعت ناساز تھی۔ اور غزوات کہتے ہیں وہ لڑائی یا وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں، غزوات اس کی جمع ہے۔ تو پھر ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہتی ہیں جو بیوی ہوتی ہے، مسز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہوا ہوتا ہے، شدید بیمار تھی، اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ نہ لے سکے۔ جب بدر کی فتح کی خوشخبری مدینے پہنچی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ باقی نہ رہنے کا صدمہ تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے یعنی تسلی کے لیے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی نوروں والا کہا گیا ہے۔ دو نور کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں اس پیراگراف میں کہ وہاں غزوہ بدر نے آپ نے اس لیے شرکت نہیں کی کہ آپ کی جو مسز تھی وہ بیمار تھی، آپ کی جو اہلیہ تھی اس کی طبیعت ناساز تھی، تبھی آپ نہ جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے ہیں، جب انہوں نے وہاں پہ فتح حاصل کر لی تھی تو یہاں پر خوشخبری پہنچی ہے مدینے، اور تب اسی ٹائم آپ کی اہلیہ کے قبر پہ یہ لوگ مٹی ڈال رہے تھے، مطلب ان کو دفن کر لیا تھا۔ یہ اتنے زیادہ دکھی اور رنجیدہ تھے حضرت عثمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میرا یہ والا رشتہ قائم نہیں رہا، مطلب کہ ان کی بیٹی کے ساتھ میری جو تھی شادی ہو گئی تھی، تو اب میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہی۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری ان کی دلجوئی اور ان کی تسلی کے لیے اپنی جو دوسری بیٹی تھی حضرت کلثوم، اس کو آپ کی نکاح میں دے دیا تھا، تو پھر آپ کو اس لیے دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بتایا بھی ہے میں نے کہ وہ ان کی اپنی شخصیت اتنی اچھی، وہ نرم خو تھے، سخی تھے، بہت زیادہ ان میں ایبلٹی، بہت زیادہ ان میں خوبیاں تھیں، تبھی ان خوبیوں کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوالٹیز، ان کی خوبیوں کے بنا پر بہت پیار کرتے تھے، تبھی انہوں نے اپنی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے ڈالی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے یکے بعد دیگر 4 صحابی خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی ان میں سے تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کے زمانۂ خلافت میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ اس دور میں مسلمانوں نے بہت سے سمندری جنگ بھی لڑی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مین کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تب ان کے جو قریبی ساتھی تھے، دوست تھے، ان میں سے آپ کو پتہ ہے قریبی دوست کون تھے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت
عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ تو ان میں سے یہ چاروں جو ہے یہ چاروں خلیفہ بنے تھے باری باری، تو ان میں سے تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نمبر آتا تھا، تو انہوں نے تیسرے نمبر پہ جو تھی وہ خلافت کی تھی، اور ان کے خلافت کی دور میں ہی مسلمانوں نے بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ سمندری جنگ بھی لڑی تھی، یہ حضرت عثمان کی اس میں آتا ہے، خلافت میں یہ کامیابی آتی ہے۔ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے، یہ آپ لوگوں کا 18 نمبر پہ یہ لاسٹ 2 لائنز ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 70 سال تھی، وہ ایک نرم خو اور رحم دل انسان تھے۔ ان کی دشمنوں نے ان کا فائدہ اٹھایا، ان کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تب میرے خیال میں ان کی عمر جو تھی وہ 34 یا 35 برس تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے پہلے 2 قریبی ساتھی خلیفہ بنے، تو ان کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بنے تھے۔ تو حضرت عثمان بہت زیادہ نرم خو تھے، بہت زیادہ نرمی سے بات کرتے تھے، وہ بہت زیادہ پولائٹ تھے، اور رحم دل انسان بھی تھی، تو اس وجہ سے دشمنوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور ان کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش جاری رکھی۔ اب جاتے ہیں صفحہ نمبر 19 پہ کہ آگے کیا لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 19 پہ ہے کہ حج کے زمانے میں بہت سے مسلمان مکہ گئے تھے، دشمنوں نے موقع دیکھ کر خلیفہ کے گھر کو گھیر لیا۔ مدینے میں جو لوگ حضرت عثمان کے حامی تھے، حامی مطلب ان کے فیور میں تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر آپ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اپنے لیے ایک بھی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ تھا، حج کا ٹائم تھا، تو سارے مسلمان تو حج کے لیے گئے تھے، تو یہ موقع دیکھ کر دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، مطلب اس کے آل اراؤنڈ اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا، ان کو گھیر لیا۔ تو مدینہ میں جو لوگ حضرت عثمان کے حامی تھے، مطلب ان کے فیور میں تھے اور ان کے ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان سے لڑنے کی آپ لوگ اجازت دے دو، مطلب کہ ہم لڑیں گے، لیکن حضرت عثمان نے ان کو منع کر دیا کہ میرے لیے ایک مسلمان کا خون نہ بہاؤ، مطلب یہ تو وہ میرے خلاف ہے، تو میں اپنی ذات کے لیے کیوں ان کے ساتھ لڑائی کروں، تو میں فضول میں مسلمانوں کو کیوں، یہ ان کی عظمت ہی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ ان کی دشمنی ہے، میرے ساتھ ان کی نہیں بنتی، تو میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کو نہیں، ان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، 5 آدمی مکان کے اندر گھس آئے اور ان میں سے ایک نے خلیفہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی بہادر بیوی حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھا کر دشمن کا وار روکنے کی کوشش کی، تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی، وار نے حضرت عثمان غنی کی جان لے لی۔ اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو اس زمانے میں سب سے بڑی مملکت کے حکمران تھے، شہید کر دیے گئے ہیں۔ پھر ان کی شہادت کا یہاں پر واقعہ قصہ بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب ان کے گھر کو حضرت عثمان کے گھر کو مسلمانوں کی غیر موجودگی، مطلب مسلمان تو حج کے لیے مکہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور جب وہ پھر ان کے گھر کے اندر گھس گئے، اس ٹائم حضرت عثمان بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو اتنے سے ایک نے ان پر حملہ کر دیا، چھری یا چاقو یا جس سے بھی ان پہ وار کر دیا۔ تو ان کی بیوی تھی حضرت نائلہ، وہ اتنی بہادر تھی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ وار، ان کا جو قاتلانہ حملہ تھا، وہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اور نتیجے میں ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی تھی، اور وہ وار اتنا جان لیوا تھا، اتنا سخت تھا کہ حضرت عثمان غنی کی جان وہ لے گئی، تب وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اسی موقع پر ان کی شہادت ہوئی، اور یہ تیسرے خلیفہ تھے، اور تیسرے خلیفہ کی اتنی بڑی جو مملکت تھے، ان کے وہ حکمران تھے، ان کے وہ حاکم تھے، وہ اسی ٹائم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت عثمان کے بارے میں، ان کی
کی عظمت کے بارے میں، ان کی خوبیوں کے بارے میں کہ ان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کی اس کے علاوہ وہ ان کی 2 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی بھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت سخی تھے اور انہوں نے اپنی تمام دولت مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی جب کسی کے پاس اس کے علاوہ جب کوئی دور جاہلیت میں کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، تب وہ ایجوکیٹڈ بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی وحی آتی تھی ان سب کو قلم بند کر دیا، اور قرآن شریف کو بھی پھر انہوں نے سالڈ شکل دی تھی۔ ایک حضرت عثمان غنی کاتب بھی تھے اس کے، اور انہوں نے وہ پہلا نسخہ بھی تیار کیا تھا۔ تو یہ تمام خوبیاں حضرت عثمان کے بارے میں تھی۔ وہ ہمارے ایک اچھے، بہت جلیل القدر ایک صحابی تھے جن کے بارے میں یہ سبق تھا۔ اب جاتے ہیں بچے مشق کی طرف۔ سبق پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو مجھے امید ہے کہ آپ سوالات کے جوابات خود اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس کو حل کر سکیں گے۔ تو آئیے مشق کی جانب چلتے ہیں۔ مشق آپ کا صفر 19 پر ہی ہے۔ کلاس 8 یہ آپ لوگوں کی مشق کا حصہ ہے، یہ صفحہ نمبر 19 ہے۔ اس میں پہلا سوال آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ لوگوں نے ٹاسک کاپی میں لکھنا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے، کتاب سے چیزیں نہیں اٹھانی، الفاظ۔ اس میں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی نمایاں خوبیاں کون کون سی ہے۔ تو یہ تو پوری کتاب، مطلب یہ پورا سبق ہی ان کی خوبیوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ لوگوں کو ان کی بہت ساری خوبیوں کا علم ہو چکا ہے، جیسے کہ وہ کیا تھے، وہ ذوالنورین بھی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی سے ان کی شادی ہو گئی تھی، تب ان کو یہ لقب ملا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بحر روما جو کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ خرید کے مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کی سفیر بننے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا تھا، اور پھر جو تھی ان کو شہادت کا رتبہ بھی ملا تھا، یعنی وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھے وہ تیسرے خلیفہ بھی تھے، اور جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ان کو ہوا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو تھی وہ پہلے کاتب وحی بھی تھے، یعنی لکھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ نرم خو تھے، اور امیر ہونے کے باوجود بھی سادہ لیکن صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، اور جنگ تبوک میں انہوں نے دل کھول کر مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ وہ پورا آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ کس طرح ان کو اونٹے اور جنگی سامان اور گھوڑے اور اس کے علاوہ نقد رقم بھی ان کے حوالے کر دی تھی۔